پاکستان حاجیوں کی تعداد کے لحاظ سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے اور عمرہ کرنے والوں کی تعداد کے لحاظ سے پہلے نمبر پر ہے، جبکہ دنیا بھر میں ایمانداری کے انڈیکس کے مطابق پاکستان کا 160واں نمبر ہے۔ تبلیغی اجتماعات ہر چند قدم پر مسجد، لاکھوں افراد کے مذہبی جماعتوں کے اجتماعات ہونے کے باوجود ہم اس قدر پستی کی حالت میں کیوں ہیں؟ ایک مرتبہ پاکستان سے تبلیغی جماعت جاپان میں گئی اور مسجد میں داخل ہو کر اپنے اپنے جوتے اٹھا کر اندر لے گئے۔ وہاں کے لوگوں نے پوچھا، یہ کیوں اٹھا کر اندر لے آئے ہو؟ تو پاکستانی تبلیغ والوں نے جواب دیا کہ باہر سے کوئی اٹھا نہ لے۔ جب یہ بات سنی تو جاپان کے مسلمانوں نے کہا، کیا جہاں سے آپ آئے ہیں وہاں پر لوگ مسجد سے جوتا چرا لیتے ہیں؟ پاکستانی تبلیغ والوں نے کہا، جی کئی مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے۔ یہ بات سننی تھی کہ جاپان والے مسلمانوں نے کہا، ہم ابھی آپ کو واپس بھیجنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کی تبلیغ کی جاپان سے کہیں زیادہ پاکستان میں ضرورت ہے۔ یاد رہے، جاپان دنیا میں ایمانداری میں پہلے نمبر پر ہے، جبکہ ہم کہاں کھڑے ہیں ذرا چند شعبہ جات میں جائزہ لے لیں۔ 500 یونٹ کو 1500 یونٹ لکھنے والا میٹر ریڈر، خالص گوشت کے پیسے وصول کر کے ہڈیاں بھی ساتھ تول دینے والا کسائی، خالص دودھ کا نعرہ لگا کر پانی پاؤڈر کی ملاوٹ کرنے والا دودھ فروش، بے گناہ کی FIR میں 2 مزید ہیروئن کی پوڑیاں لکھنے والا انصاف پسند SHO، گھر بیٹھ کر حاضری لگوا کر حکومت سے تنخواہ لینے والا مستقبل کی نسل کا معمار استاد، کم ناپ تول کر کے دوسروں کا حق کم کر کے پورا پیسہ لینے والا دکاندار، معمولی سی رقم کے لیے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے والا وکیل، 10 روپے کے سودے میں 1 روپیہ غائب کر دینے والا بچہ، آفیسر کے لیے رشوت لے جانے والا معمولی سا چپڑاسی، کھیل کے بین الاقوامی مقابلوں میں میچ فکسنگ کر کے ملک کا نام بدنام کرنے والا کھلاڑی، ساری رات فلمیں دیکھ کر فجر کو اللہ اکبر سنتے ہی سونے والا نوجوان، کروڑوں کے بجٹ میں غبن کر کے 10 لاکھ کی سڑک بنانے والا MPA اور MNA، لاکھوں غبن کر کے 10,000 کے ہینڈ پمپ لگانے والا جابر ٹھیکیدار، ہزاروں کا غبن کر کے چند 100 میں ایک نالی پکی کرنے والا ضمیر فروش ممبر، غلہ اگانے کے لیے بھاری بھرکم سود پہ قرضہ دینے والا ظالم چودھری، زمین کے حساب کتاب و پیمائش میں کمی بیشی کر کے اپنے بیٹے کو حرام مال کا مالک بنانے والا پٹواری اور ریونیو آفیسر، دوائیوں اور لیبارٹری ٹیسٹ پر کمیشن کے طور پر عمرہ کرنے والا ڈاکٹر، اپنے قلم کو بیچ کر پیسہ کمانے والا صحافی۔ جب ہر کوئی کشتی میں اپنے حصے کا سوراخ کر رہا ہو تو پھر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں کا سوراخ میرے سوراخ سے بڑا تھا اس لیے کشتی ڈوب گئی۔ سبھی قصوروار ہیں، سبھی جرمدار ہیں، سبھی ذمہ دار ہیں۔ ہم سب اس ملک کے، اس قوم کے مستقبل کے رکھوالے ہیں۔ اگر ہم اپنی اپنی ذمہ داری کو نظر انداز کرتے ہوئے دوسرے کے اوپر ہی انگلیاں اٹھاتے رہیں گے تو کبھی ہم فلاح نہیں پا سکیں گے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت آپ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں آج ہی سے اپنے آپ سے ابتدا کر کے اپنے دائرے کے اندر بہتری لانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اگر ہم ٹھیک ہوں گے، ہم سے یہ اصلاح چلتے چلتے معاشرے ٹھیک کرے گی، ملکوں کو اور قوموں کو ٹھیک کرے گی۔